ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، بڑی خبر آئی برطانیہ سے کہ وہاں کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی ویزا ایکسٹینشن یا ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی برطانیہ میں 6 ماہ قیام کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی تھی، جس پر انہوں نے علاج کے سلسلے میں برطانیہ میں مزید قیام کے لیے ویزے میں توسیع کی درخواست دی۔ لندن میں موجود شریف خاندان کی طرف سے اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے اور نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ ویزا درخواست مسترد ہونے کے خلاف اب وہ اپیل میں جا رہے ہیں۔ سفری دستاویزات کے لیے نواز شریف کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ یہ اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ نواز شریف کا پاسپورٹ ہمیں جو بتایا گیا کہ جی پہلے ہی حکومت پاکستان منسوخ کر چکی ہے، کیا ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نومبر 2019 میں نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے طبی میڈیکل گراؤنڈز پر 4 ہفتوں کے لیے لندن جانے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد وہ لندن میں ہی مقیم ہے۔ اس تمام معاملے پر ہم بات کریں گے۔ لندنی آپ کو لیے چلیں گے سینئر صحافی، بڑے اونچے ہوئے صحافی ہیں جب شریف خاندان کی بات آتی ہے، کوثر کاظمی اور ماہر قانون برطانوی امیگریشن میں بڑے اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں بیرسٹر راشد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کوثر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے آغاز کریں گے۔ اب سے کچھ چند لمحات پہلے آپ کی حسن اور حسین نواز سے بھی بات ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ واٹس دا لیٹسٹ، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کس وجہ سے، کیونکہ خبر بہت بڑی ہے، میاں صاحب کی ویزا ایکسٹینشن کی ریجیکشن کی خبر، اس کی وجہ کیا تھی اور کیا اپیل میں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں حسن اور حسین نواز؟ جی عادل صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جی، ہے تو ایک نارمل سی بات، لیکن نواز شریف کے ساتھ منسوب ہے تو یقینی طور پر ایک بہت بڑی خبر ہے۔ برطانوی اگر امیگریشن کے جو پروسیجر ہے اگر اس کو سامنے رکھا جائے، آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں اس سے، کہ جب بھی ایک مدت کسی بھی ویزے کے حوالے سے ختم ہوتی ہے تو ہوم آفس سے رجوع کیا جاتا ہے اور ایکسٹینشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ میاں نواز شریف نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ ایک ویزا کے جو مدت تھی جب وہ اختتام پذیر ہوئی تو ہوم آفس سے رابطہ کر کے ایکسٹینشن کی اپلیکیشن دی گئی۔ خبر پاکستان سے بریک کی گئی برطانوی، کیونکہ ہمارا رابطہ تو شریف خاندان کے افراد سے بالکل تھا ہی، لیکن اس حوالے سے جب خبر پاکستان سے آتی ہے تو ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے اور وہ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی، جو شریف خاندان کے قریبی ذرائع تھے، کہ بالکل ہوم آفس نے جو ویزا ایکسٹینشن تھی میاں نواز شریف کی جو اپلیکیشن تھی اس پہ اعتراضات لگا کے اس کو واپس کر دیا۔ رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے ان کو باقاعدہ طور پر۔ اب ان کے وکلاء دیکھیں گے کہ کیا اعتراض تھا ہوم آفس کا جس کی بنا پر انہوں نے معذرت کی اس حوالے سے کہ ہم آپ کو مزید آپ کے ویزے میں توسیع نہیں دے سکتے برطانیہ میں قیام کے حوالے سے۔ تو وہ جب میری بات ہوئی، اچھا کوثر، اس سے پہلے کہ بیرسٹر صاحب کے پاس جائیں قانونی رائے لینے کے لیے کہ اب واٹس نیکسٹ فور نواز شریف، یہ بتائیے گا کہ 2 چیزیں ہیں وہ آپ سے کلیریفائی کریں گے۔ ایک تو نواز شریف صاحب کون سے ویزے پر تھے؟ میڈیکل ویزے پر تھے، وزٹ ویزے پر تھے، مختلف کنڈیشنز پھر اس کی ہوتی ہیں برطانوی قوانین کے مطابق۔ اور دوسرا یہ کہ کیا ان کا جو پاسپورٹ تھا وہ واقعی منسوخ ہو گیا تھا، اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی، رینیو نہیں کیا گیا تھا اور ان کے پاس ڈاکومنٹس اس وقت نہیں ہیں سفری؟ آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل جو پاسپورٹ کے حوالے سے جو خبریں ہم تک بھی پہنچی تھیں، پھر اس کی شریف خاندان نے ان کی تصدیق بھی کی تھی کہ میاں صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ جو وزارت خارجہ ہے پاکستان کی اس نے منسوخ کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے جو ویزا تھا، کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر آپ کے پاس اگر پاسپورٹ نہیں بھی ہے تو لوگوں کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہوم آفس آپ کو دیتا رہے۔ اس پہ زیادہ روشنی بیرسٹر صاحب بھی ڈالیں گے کہ اس کنڈیشن کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن میڈیکل گراؤنڈ کا بتا رہی ہے جو فیملی ہے میاں نواز شریف کی، کہ وہ میڈیکل گراؤنڈ میں ان کا قیام تھا یہاں پر، جس کے حوالے سے ایکسٹینشن جو ہے وہ اپلائی کی گئی تھی اور ہوم آفس نے اس کو ریفیوز کیا۔ لیکن ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وکلاء ہیں انہوں نے جو اعتراضات آئے ہوم آفس کی جانب سے ان کے تمام تر جو جواب ہے وہ تیار کر لی ہے، بلکہ اپیل سبمٹ بھی کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر آج یا کل کی نہیں ہے، 1 ہفتہ یا اس سے قبل یہ جو ویزا اپلیکیشن تھی میاں نواز شریف کی اس کو منسوخ کیا گیا ہوم آفس کی جانب سے، اور آج یہ خبر سامنے آئی ہے
اور اس کو بریک کیا گیا ہے. اپیل بھی سبمٹ کر دی گئی ہے میاں نواز شریف کی جانب سے. وکلاء نے تمام تر جو ڈاکومنٹ تھے جو ریکوائر تھے ہوم آفس کی جانب سے وہ بھی ان کو پرووائڈ کر دی ہیں, اور وہ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ میاں نواز شریف کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اپروو کر دیا جائے گا اور ان کو توسیع وہ منظور ہو جائے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, آپ بتائیے گا اب کہ ابھی آگے کا, اب اپیل تو ہو گئی ہے, اب اپیل میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, کتنے چانسز ہوتے ہیں ایسے کیسز میں؟ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے کہ جی میاں صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی, نہیں ملے گی, اگر نہیں ملی تو کیا اس کے بعد فردر وہ برٹش ہائی کورٹ میں جائیں گے, اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے, اگر وہاں بھی ان کا کیس نہیں سنا جاتا, مطلب یہ پورا ٹائم لائن آپ سے سمجھنا چاہیں گے. تو جہاں تک مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے کی بات کروں کہ ایسے کیسز میں تو 2-2, 3-3, 4-4 سال لگ جاتے ہیں عدالتی جنگ لڑتے ہوئے. لیکن اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ. اس میں بیسکلی جو نواز شریف صاحب کی اپلیکیشن وہ اپیل گئی ہے, جو اپیل سبمٹ ہوئی ہے وہ فرسٹ ایئر ٹریبیونل میں سبمٹ ہوئی ہے. اس میں 3 سے 4 ماہ لگتے ہیں اس کی ہیئرنگ ڈیٹ آتے ہوئے. جب ہیئرنگ ڈیٹ آتی ہے تو اس میں نواز شریف صاحب کے پاس بھی یہ آپشن ہوگا کہ وہ ہیئرنگ ڈیٹ اٹینڈ کر سکتے ہیں, ہیئرنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. ان کے بیرسٹر بھی اٹینڈ کریں گے, ہوم آفس کے بیرسٹر اس کو ڈیفینڈ کریں گے اپنے ڈیسیجن کو. یہ اس قسم کا ڈیسیجن جو ہوتا ہے میڈیکل گراؤنڈز پہ نارملی بہت کم ریفیوزل کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں جب اپلیکیشن سبمٹ کی جاتی ہے تو ڈاکٹر کی رپورٹ ہوتی ہے, ایکسپرٹ کی رپورٹ ہوتی ہے, میڈیکل ایکسپرٹ کی, جس کی بیسس پہ یہ اپلیکیشن سبمٹ کی جاتی ہے. بیکاز اس میں ہوم آفس جو ہے وہ پچھلے دنوں کافی لینینٹ بھی تھا, کیونکہ ٹریول نہیں ہو رہا تھا, میڈیکل کی ریسٹرکشنز بھی تھیں, اور کووڈ کی سچویشن بھی اتنی بری تھی کہ اس میں بیشتر اپلیکیشنز جو تھی میرے تجربے میں وہ الاؤ کی گئی تھی ہوم آفس کی طرف سے. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ڈاکومنٹری ایویڈنس جو تھی وہ سفیشینٹ انف نہیں تھی جس کی بیس پہ یہ ریفیوزل ہوا ہے. تو اب چونکہ انہوں نے اپیل سبمٹ کر دی ہے, اور اس میں نارملی جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے, جیسے ہوم آفس کا اگر اس قسم کا ڈیسیجن ہو وہ 15 سے 20 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے, تو اس میں وہ ساری جو بھی ہوم آفس کے ایلیگیشن جو بھی انہوں نے اپنے لگائے ہو, جو اعتراضات لگائے ہوتے ہیں, ان کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے اپنے گراؤنڈز آف اپیل میں. اس میں جب اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہیئرنگ ڈیٹ سے پہلے جو ان کے وکلاء ہیں وہ اپنا اپیل بنڈل سبمٹ کریں گے, نواز شریف صاحب اپنی وٹنس اسٹیٹمنٹ دیں گے, اور پھر جب ہیئرنگ ڈیٹ ہوگی تو اس میں اس دن ساری اپیل کو جج جو ہے فرسٹ ایئر ٹریبیونل کا وہ سنے گا, اور اس کے 2-3 ویک کے بعد وہ نارملی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. اب اس پوری سچویشن کے حوالے سے اگر فرسٹ ایئر ٹریبیونل کا جج سیٹسفائی نہیں ہوتا ڈاکومنٹری ایویڈنس کو دیکھنے کے بعد یا ہیئرنگ کنڈکٹ کرنے کے بعد, ان کے جو پوائنٹس ہیں سننے کے بعد بیرسٹرز کے, تو وہ اس کو ریفیوز کر سکتا ہے. اگر ریفیوز ہوتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کے پاس رائٹ آف اپیل ہوگا اس ڈیسیجن کے خلاف جانے کا. اگر وہ رائٹ آف اپیل جو فرسٹ ایئر ٹریبیونل میں پرمیشن ٹو اپیل کی اپلیکیشنز کو بولتے ہیں, اگر وہ بھی ریفیوز ہوتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب اپر ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں. مینز اس پورے پروسیس میں تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ اگر پہلی اپیل ریفیوز ہوتی ہے تو 5 سے 7 ماہ لگ جاتے ہیں اس میں, اگر فردر اپیلز میں جاتے ہیں تو 4-5 ماہ اور لگ جاتے ہیں. تو آپ یہ کہہ لیں کہ 10 ماہ سے 12 ماہ کا عرصہ لگے گا یہ پورے اپیل رائٹس کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے. انٹیریئر منسٹر جناب شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ کیا پاکستان کی درخواست پہ ہوا شیخ صاحب؟ کب ہمیں پتہ چلا, اور کچھ اندازہ ہے کہ کن گراؤنڈز پہ میاں صاحب کی جو درخواست ہے ایکسٹینشن کی ویزے کی وہ ریجیکٹ ہوئی؟ دیکھیں انہوں نے تو ہیلتھ کی بنیاد پر ہی کی, کیونکہ یہاں بھی عدالت سے ان کو 4 ہفتے کے لیے علاج کے لیے چھٹی ملی تھی, جو کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ کسی مجرم کو باہر علاج کرنے کے لیے اجازت دی جائے, اور آؤٹ آف وے 4 ہفتے کی اجازت دی گئی. اس عرصے کے دوران انہوں نے عرصہ یہ لمبا ہو گیا, اور 16 فروری کو ان کا پاسپورٹ جو ہے انہوں نے تجدید کی درخواست نہیں دی, اور وہ پاسپورٹ ختم ہو گیا. اب ایک ہی قانون ہے کہ جب آدمی کا پاسپورٹ ختم ہو جائے, اول تو وہ اپیل کریں گے جو کہ ان کا رائٹ ہے کورٹ میں. کن بنیادوں پہ کرتے ہیں؟ ہیلتھ بنیاد پر تو ثابت ہو گیا کہ اس کی ہیلتھ ٹھیک تھی, اس لیے برٹش گورنمنٹ نے ان کو ہیلتھ بنیاد پر ایکسٹینشن نہیں دی. تو اب دوسرا وہ اپیل کریں گے, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سائلم ظاہر ہے وہ ان کی ساری
ساری پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ اسائلم لیتے ہیں تو اسائلم تو لیں گے, وہ اپیل کریں گے, لیکن ان کے پاس ساری دنیا میں ٹریول کرنے کے لیے پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے. وہ ایک ٹریولنگ ہم ڈاکومنٹ وزارت داخلہ ہدایت کرتی ہے اپنی ایمبیسی کو, اور وہ ان کو دیا جاتا ہے ایئرپورٹ پر تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے روانہ ہو سکیں. تو یہ 3 ہی گنجائشیں ہیں جو کہ وزارت داخلہ کے پاس ہیں. باقی فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے, اور اپیل میں کتنا وقت لگتا ہے اس کا مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت لگتا ہے. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب بھی اور انٹیریئر منسٹر ہیں آپ, بڑے اہم وزارت ہے آپ کے پاس, آپ بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں, شہزاد اکبر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی برٹش اتھارٹیز کو اب ان کو واپس بھجوانا چاہیے, لیکن وہاں کے اپنے قانونی تقاضے ہیں. گورنمنٹ لیول پر کیا اس ڈیسیجن میں حکومت پاکستان نے کچھ ریکویسٹ کی تھی, کچھ ان سے کہا تھا کہ جی آپ دیکھیں ویزا ایکسٹینشن ان کی ریجیکٹ کر دیں کیونکہ انہوں نے واپس آنا ہے پاکستان؟ گورنمنٹ لیول پہ کچھ ایسا ہوا؟ لیکن گورنمنٹ یہ تو بہت عرصے سے کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے, اور ایکسٹریڈیشن کا بھی ہمارے ساتھ ان کے ساتھ دستخط ہونے والے ہیں, ابھی نہیں ہوئے, تو اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے تھے. لیکن جہاں تک یہ وقت گزرا اس میں ان کے ٹریولنگ ڈاکومنٹ ختم ہو گئے پاکستان کے پاسپورٹ کی بنیاد پر, اور اب کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے میں تو برطانوی عدالتوں کے اتنا واقف نہیں ہوں کہ کتنے ہفتے لیتی ہے یا دن لیتی ہے, یہ تو کوئی وہ ایکسپرٹ ہی برٹش کا بتا سکتا ہے. تو میرے خیال میں صرف 3 آپشن ہیں. یہ اپیل کا فیصلہ ہے ان کے پاس, نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اسائلم لے لیں وہاں, اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ ایمبیسی کو درخواست کریں اور ہم انہیں 24 گھنٹے میں ڈاکومنٹ دیں گے ٹریولنگ کی, ایئر ٹکٹ جس کے ساتھ انہوں نے آنا ہے, اور اس فلائٹ میں ایئرپورٹ پر ان کو وہاں یہ ڈاکومنٹ دے دیے جائیں گے, ایمبیسی جاری کر دی جائے گی, اونلی ٹو ٹریول فار پاکستان. ٹھیک. شیخ صاحب آخری سوال آپ سے کہ اگر نواز شریف صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی میں نے اپیل تو انہوں نے اب کر دیا لیکن میں نے پاکستان جانا ہے, تو ارینجمنٹ صاحب ود ان 24 آورز کر دیں گے آپ؟ اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ان کا تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے, تو پاسپورٹ بنانا یہ پورا کہیں کہاں جانا ہے, انہوں نے سیدھا ایئرپورٹ سے پھر جیل ہی جانا ہے نا, جو سزا یافتہ ہے اور جیل سے ہی گئے ہیں. تو ابھی تو جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے قانونی, اور برٹش کورٹ کتنے دنوں میں فیصلہ کرتی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے, اگر ہوتا تو مجھے نہ تجربہ ہے وہاں کے قانون کا. لیکن میں نے اپنی سائڈ بتا دی ہے, 16 فروری کے بعد ہمارا حکومت کا ان سے کوئی ٹریولنگ رشتہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے, وہ دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کا پاکستانی پاسپورٹ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک. شیخ رشید احمد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بیرسٹر راشد اسلم ہمارے ساتھ ناظرین لندن سے موجود تھے, اور کوثر کاظمی صاحب سینئر صحافی, انہوں نے بھی لندن سے ہمیں جوائن کیا تھا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. انڈیا کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیے جانے کے غیر قانونی اقدامات کو 2 سال پورے ہو چکے ہیں. پاکستان میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے, جبکہ سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر میں بھی مکمل سناٹا آج چھایا رہا. اکثر سڑکیں سنسان اور لوگ اپنے گھروں تک محدود رہے. مقبوضہ وادی کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے جس تعمیر و ترقی کی باتیں کی تھیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, البتہ کشمیر مخالف اقدامات ابھی تک جاری ہیں. پاکستان میں بھی یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں دفتر خارجہ سے ریلی نکالی گئی, جس میں صدر مملکت, وفاقی وزیر داخلہ کے علاوہ فارن منسٹر اور دیگر وزراء نے بھی شرکت کی. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ انڈین آئین کے آرٹیکل 370 اور 35 سے مقبوضہ جموں کشمیر کو خصوصی درجہ حاصل تھا, جو کہ 2 سال پہلے ختم کر دیا گیا. اس کے علاوہ ناظرین اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان کو کچھ سیکیورٹی چیلنجز جو درپیش ہیں. آج بھی اسی سلسلے میں بڑے عسکری قیادت اور سول قیادت کی بڑی اہم ایک بریفنگ اور ایک اجلاس بھی ہوا, اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے آزاد کشمیر کے صدر جناب مسعود خان صاحب نے, جبکہ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب آپ سے شروع کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. 2 سال پورے ہو چکے ہیں. اب یہاں پر میں کرٹیکل سوال کرنا چاہوں گا. یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ انڈیا جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس پر بات اکثر ہوتی رہتی ہے, لیکن جو 2 سال پہلے ہوا, کیا ہمارے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حل صرف یہی ہے کہ ہم چند منٹ کی خاموشی اور سڑکوں پر باہر نکل آئیں؟
یا چوک پر نریندر مودی کا ایک بڑی سی تصویر لگا کے اور اس کو جوتیاں ماریں، اس سے بڑھ کر کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں بحیثیت قوم، جو کہ ان 2 سالوں میں نہیں ہوا؟ یہ جو ہمارے پاس چیلنج ہے، ہمارے سامنے جو چیلنج ہے، یہ اتنا مشکل چیلنج ہے کہ جس سطح پہ جو ہے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں اس سے شاید کامیابی نصیب نہ ہو، کیونکہ کشمیر جل رہا ہے، وہاں لوگوں سے ان کی زمین چھین لی گئی ہے، مسلمانوں کو جان بوجھ کے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں جو ہے صفائے ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، باہر سے ہندو لا کے آباد کیے جا رہے ہیں، جو وہاں نئی حلقہ بندی کے ذریعے مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں سے وہاں ان کے کاروبار چھین لیے گئے، ان کے جو بھی ان کا جو روزگار تھا، ان کی نوکریاں، اس کے علاوہ جو ان کی جو تعلیمی اداروں میں جو ان کے پاس جو سہولتیں تھیں وہ ساری کی ساری واپس لے لی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے کشمیر ہماری آنکھوں کے سامنے صفائے ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس میں ایک اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو ہندوتوا کے پرچارک ہیں یا جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک کے جو نظریاتی قائدین ہیں، ان کی یہ پہلی منزل ہے، آخری نہیں، آخری پاکستان ہے، حتمی منزل پاکستان ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک قسم کا ایگزسٹینشل خطرہ ہے۔ تو آپ کا سوال درست ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے مقدور بھر کوشش کی سفارتی میدان میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی میدان میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک سول رائٹس موومنٹ ہے، یہ شہریوں کی موومنٹ ہے۔ اس میں جو ہے مثلا دنیا بھر کی جو پارلیمنٹس ہیں، یورپین پارلیمنٹ ہے، یو ایس کانگریس نے بھی جو کچھ ہیئرنگز کی، اس کے بعد یو کے کی پارلیمنٹ، آسیان کی پارلیمنٹس جو ہیں جنوب مشرقی ایشیا میں، انہوں نے بیانات دیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ذرائع ابلاغ عامہ نے جس طریقے سے لکھا 2019 کے بعد، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں وہ خاموش ہیں، اس کی وجہ سے کہ ان کی جو مصلحت کی وجہ سے یا ان کے جو اسٹریٹجک اور معاشی اور دوسرے تعلقات ہیں ہندوستان سے کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے۔ اچھا مسعود خان صاحب، کچھ خبریں بھی آئیں، بیک ڈور ڈپلومیسی کی باتیں ہوئیں کہ جی انڈیا اور پاکستان میں کچھ چل رہا ہے، پھر آیا کہ جی وہ مذاکرات اب ختم ہو چکے ہیں، مختلف آپشنز بھی میڈیا میں رپورٹ ہوئے۔ یہ بات کی گئی کہ جو لائن آف کنٹرول ہے شاید اسے انٹرنیشنل بارڈر بھی ماننے کی کچھ جو اس طرح کی سلوشنز بھی سامنے آئیں۔ مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر، کشمیری خود کیا ایسی کسی سلوشن کو جو کہ آؤٹ آف باکس سلوشن بھی ہو سکتی ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ اہل جموں کشمیر تقسیم کشمیر کے خلاف ہیں، وہ اسے ایک اکائی سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ کشمیریوں سے پوچھ کے کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ہی اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اور پاکستان بھی اس موقف کی حمایت کرتا ہے۔ ہندوستان اس موقف کی حمایت نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے مقبوضہ علاقے کو ہندوستان کی ریاست میں ضم کر دیا ہے۔ اب جو اس نے اقدامات کیے ہیں، جیسے اسے یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے، مقبوضہ علاقے کو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو وہ اس موقف کو نہیں مانتا۔ لیکن جو اقوام متحدہ کی قراردادیں، پاکستان اور اہل جموں کشمیر اس بات پہ متفق ہیں کہ کشمیر کے مستقبل کا، اس کے سیاسی مستقبل کا وہ فیصلہ خود کشمیری کرے گی۔ خود کشمیری کرے گی۔ مسعود خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سنر ربانی کھر صاحبہ، آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، 2 سال بیت چکے ہیں انڈیا نے جو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت، خصوصی حیثیت ختم کی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پاکستان دنیا کو یہ احساس دلا سکا ہے کہ جو انڈیا نے جتنا ظلم کیا وہاں پر، یا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان سفارتی لحاظ سے کچھ زیادہ کامیابی پاکستان کو نہیں ملی؟ دیکھیں، دو آئی تھنک طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ ایک تو پچھلے 2 سالوں میں یا بلکہ پچھلے 5 سالوں میں دنیا خود ایک بہت ڈس ارے میں ہے، اور جو نارمل کورس آف ایکشن ہوتا تھا یا نارمز آف بہیویئر ہوتے تھے اور ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی ایک رسپانسبل اسٹیٹ سے، وہ کہیں بھی آپ کو نہیں نظر آتی۔ ویسٹرن ممالک خود ایک انٹرنل کرائسس تھا، آپ نے ٹرمپ
امریکہ دیکھا, بورس جانسن کا انگلینڈ دیکھا, بریگزٹ دیکھا, یورپین یونین کے اپنے کرائسس دیکھے, اور اس میں جو ان چیزوں کو اٹینشن ملنی چاہیے, وہ جس طرح کی ہیومن رائٹس ابیوز کو اٹینشن ملنی چاہیے, it seems کہ the دنیا has moved away from that criterion, that strong criterion, and holding each other to strong sort of principles etc. اب وہ ایک اپنی جگہ ریالٹی ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کا ریئیکشن ہے, مجھے یہ اب شک نہیں ہے بلکہ یقین ہو گیا ہے, 3 سال گزر گئے ہیں, کہ ہماری فارن پالیسی کنڈکٹ پاکستانیوں کے لیے ہوتی ہے بجائے اس سے کہ بیرون ملک میں کسی کو کوئی احساس دلانے کے لیے یا کوئی پیغام بھیجنے کے لیے یا کوئی پہ ایکشن کرانے کے لیے. اور کشمیر کا جو ایشو ہے اس میں یہ بہت اچھا ہے, آپ کو اس میں ٹھوس ثبوت اس طرح ملتا ہے, کیونکہ کیا ہم نے کیا جی, ہم کشمیر سری نگر ہائی وے کو ری نہیں کر دیتے ہیں, پھر ہم آفیسز کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, اینڈ یقیناً آئی تھنک وہ ہماری ایفرٹ جو UN کے اوپر وہ لے جانا تھا, دیٹ از کمینڈیبل. بٹ ادر دین دیٹ, اور وہاں پہ بھی ہم کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں نکال سکے. کلوز ڈور میٹنگ ہوئی, اس کے بعد کوئی ایک ریٹن ڈاکیومنٹیشن میں ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں آیا. اس کے بعد جنگ کے ٹرپ ضرور ہوئے, اور بہت سارے, میں ہمیشہ یہ ان کو حکومت کو آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی یہ کہتی رہے کہ لگتا یہ ہے کہ آپ پاکستانیوں کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. پاکستانی تو آلریڈی کنونس ہیں, آپ دنیا میں کیا پیغام دے رہے ہیں اور دنیا کو کس طرح اس کے اوپر لے کر آ رہے ہیں, اس میں ہماری ایفرٹ سیم ٹو بی لیکنگ. اچھا ہنا ربانی خیر صاحبہ, آپ نے ایسا پوائنٹ کا تذکرہ کر دیا کہ اس پر 2-3 پروگرام کنڈکٹ ہو سکتے ہیں کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ اپنے عوام کے کانوں کو خوش کرنے کے لیے, یعنی انورڈ وہ فوکس ہے. جو ہمارے سیکیورٹی چیلنجز ہیں, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اس کو ابھی تک نمٹ نہیں پائے, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں دوحہ معاہدہ جب ہوا ہم خوشیاں منا رہے تھے کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن آج جو افغانستان میں ہو رہا ہے, TTP یہاں پر حملوں کی ذمہ داریاں قبول کر رہی ہے, ایک سپل اوور ہمیں نظر آ رہا ہے. کیا اس سب کچھ کو فارن پالیسی کی ناکامی سمجھا جائے یا جو سیکیورٹی ہماری پالیسیز ہیں اس کی ناکامی ہے؟ I think this is a grand failure of how we have conducted the foreign policy of this country. اور جتنا یہ افغانستان میں ریفلیکٹ ہوتا ہے اتنا شاید کسی اور چیز میں ریفلیکٹ نہ ہو. آپ دیکھیں عادل, یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ امریکہ has made what I would call a hurried exit. مطلب میں ان کے ساتھ بھی جو ہماری بات چیت ہوتی ہے انٹرنیشنل فورم میں, لیکن it's a rushed exit. سوچ کے کنڈیشن کو دیکھ کے نہیں کیا گیا, بٹ ایک rushed exit, پلگز نکال کے نکل رہے ہیں, اور وہاں جس قسم کا بھی میہم ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے. اب پاکستان کو اس وقت ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا چاہیے امریکہ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہمارے لیے کس قسم کی سیکیورٹی تھریٹ, کس قسم کی سیکیورٹی رسک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھ اصل میں کیا رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ان سم ویز, رائٹ, اور پھر ملبہ ایک دفعہ پھر سارا کا سارا پاکستان کے اوپر چل رہا ہے. اور بجائے سے کہ پاکستان اس نیریٹو سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے, پاکستان کے واٹ یو کنسیڈر ٹو بی سیکیورٹی اینالسٹ اور پاکستان کے فارن منسٹر ہر جگہ طالبان اپولوجسٹ بن کے ان کے اسپوکس پرسن بن کے کہہ رہے نہیں وہ تو بڑے ڈیپ لوگ ہیں, وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. ان کا بھائی آپ طالبان کے اسپوکس پرسن کیسے بن گئے؟ طالبان نے کیا پاکستان کے ساتھ اچھا کیا ہے؟ کیا پاکستان میں اس کی طرف سے بہتری آئی ہے یا پاکستان نے پچھلے دہائیوں میں سے آئرونک, کیونکہ ہم ایگزیکٹلی اپنے آپ کو اسی سچویشن میں واپس لے گئے ہیں جہاں پہ ایکسٹریم سیکیورٹی تھریٹس آ رہے ہیں اور ایکسٹریم اسپل اوور ڈپلومیٹک نیگیٹو ڈپلومیٹک پوری دنیا سے آپ کے اوپر آ رہا ہے. اور آپ آلموسٹ بے بس ہو کے ریئیکشن کیا آتا ہے. I was shocked to see the statements that came out of Washington DC. مطلب آپ پاکستان کی پوری فارن پالیسی کی عزائم کو ایک فون کال کے اوپر آپ نے بیس کر دیا. It was a bit shameful for me as a Pakistani to see a conduct of foreign policy which has been reduced to the need for a phone call to be made. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے جب ایگوز آ جاتے ہیں. I would consider this to be exceptionally immature behavior. مطلب to the extent کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جو دور دور سے بھی فارن پالیسی کا, یہ سارے لوگ عقل مند سمجھدار لوگ ہیں, بہت بہت عرصہ کام کر چکے ہیں. I mean ہمارے اس وقت فارن منسٹر وہ اس وقت موسٹ ایکسپیرینس فارن منسٹر, کیونکہ میرے سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا یہ 3 سال فارن منسٹر ہے, پھر اب پھر ماشاء اللہ ان کو 3 سال ہو گئے ہیں.
تو یہ غصہ دکھانا کبھی موہت کے اوپر، مطلب اس طرح کے لوگوں کو تو آپ کو ٹینشن پاکستانی اسٹیٹ کے پاس اس طرح کے لوگوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے. بٹ کبھی ہم اپنا غصہ یہاں نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی غصہ وہاں نکال رہے ہوتے ہیں. Well, come back to the point that I started off with کہ ہمارا conduct of foreign policy seems to be کہ ہم پاکستانیوں کو کتنا اپیز کریں، ان کو کیسے بتائیں کہ جی ہم بڑے دھڑلے سے آپ کا انٹرسٹ ڈیزرو کریں. فارن پالیسی بڑے تمیز سے، طریقے سے اور چپ چھپاتے کنڈکٹ ہوتی ہے، افیکٹو فارن پالیسی. بٹ یہاں پہ the need to give statements 24 hours to be on the 24/7 news cycle to see the need to conduct a foreign policy, a considered foreign policy. हिना रब्बानी खर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. इन वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात. वेलकम बैक नाज़रीन. अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि हुकूमत के इन 3 सालों में अगर किसी वजारत में सबसे ज्यादा मुबैना स्कैंडल्स या नाअहली इनकॉम्पिटेंस की खबरें आई, वो वजारत तवानाई और पेट्रोलियम ही है. इस वजारत से जुड़े तनाज़ात की फहरिस्त काफ़ी तवील है. हुकूमत के आगाज़ पर आपको याद होगा JIDC के तहत अवाम और सनतों से ली जाने वाली 400 अरब रुपए का स्कैंडल आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया. दूसरा बड़ा मामला 2020 में आने वाला पेट्रोल का बहरान था, जिसमें कोविड के बायस तेल जब सस्ता हुआ लेकिन अवाम को उससे महरूम रखा गया और उल्टा तेल कंपनियों ने अरबों रुपए बटोरे. जिसके बाद हुकूमती कमेटी ने जो है वजीर आजम ने जो तजवीज़ दी, उन्होंने अपनी इंक्वायरी की और फिर नदीम बाबर साहब से इस्तीफा ले लिया गया. उसके अलावा इस वजारत पर हर बार LNG कार्गो की खरीदारी में कभी देरी या कभी कीमत से ज्यादा खरीदने के इल्जामात लगते रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि शुबे में हुकूमत ने अपनी टीम को भी बार बार बदला. कभी गुलाम सरवर खान आए, कभी उमर अयूब आए, कभी हमाद अजहर बनाए गए, मौनीन खुसूसी भी आते जाते रहे, कभी नदीम बाबर तो कभी ताबिश गौर. और हालिया दिनों में भी इसी वजारत से जुड़े 2 और तनाज़ात खबरों की जीनत बने हुए हैं. एक मामला 2 रोज पहले हमने अपने ही शो में ब्रेक किया, जो मौनीन खुसूसी बराए पेट्रोलियम और तवानाई ताबिश गौर की जानिब से अपनी ही मुत्तालिका फील्ड के वजीर को लिखा गया खुला खत था, जो उनकी वजारत में मौजूद मसाइल और उनको हल करने के लिए 16 तजावीज़ पर मुश्तमिल था. इसी वक्त दूसरा बड़ा तनाज़ा जो है वो पाकिस्तान की जानिब से ख़रीदा गया महंगा LNG जो कार्गो है, जिसके बारे में मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही है और हुकूमती इदारों के दरमियान बामी राब्ते के फुकदान की भी अकास हैं. कुछ रोज पहले अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने रवां हफ्ते LNG के 4 कार्गो खरीदे, जिसकी कीमत $15 फी BTU दी गई, जो कि 2015 में मुल्क में दरामदात के आगाज के बाद सबसे महंगे हैं. अभी इस डील की बाज़गश खत्म नहीं हुई थी कि PSO की जानिब से एक और कार्गो तकरीबन $20 फी BTU में खरीदने की खबर को डॉन ने रिपोर्ट किया. हुकूमती वज़रान ने डॉन की इस खबर को गलत करार दिया, फेक न्यूज़ करार दिया, लेकिन फिर इसी खबर से मुतालिक ओगरा के इस नोटिफिकेशन पर नजर डालना उन्होंने गवारा नहीं किया, जिसमें इसी कीमत पर PSO की जानिब से टर्मिनल खरीदने का जिक्र था. मीडिया पर इस खबर के आने के बाद वजीरों की जानिब से इस खबर को फेक न्यूज़ करार देने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद ओगरा अपना नोटिफिकेशन वापस लेने पर मजबूर हुआ, जिसकी बड़ी वजह PSO की जानिब से महंगी LNG मिलने की सूरत में टेंडर को खारिज करना था. इस सब में ओगरा और PSO के दरमियान बामी राब्ते का फुकदान भी खुलकर सामने आ चुका है. आज इसी मामले पर नामवर साफ़ी और माशूमुर की माहिर खुर्रम हुसैन ने भी डॉन अखबार में बड़ा एक तफसीली कॉलम लिखा है. ये मामला क्या है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. बड़ा तफसीली आपका कॉलम आया. क्या वजह है कि इन 3 सालों में नाअहली और स्कैंडल्स की सबसे ज्यादा खबरें वजारत तवानाई और पेट्रोलियम से ही आ रही हैं? JIDC वाला मामला हो, अवाम से 400 अरब रुपए लिए गए, फिर ब्लूमबर्ग की स्टोरी आई कि जी जो 4 कार्गो खरीदे गए उनकी कीमत $15 जो है वो फी BTU दी गई, फिर खलीक कियानी साहब की स्टोरी आई और मिनिस्टर साहब हमाद अजहर साहब कह रहे हैं ये फेक स्टोरी है, फिर वो नोटिफिकेशन सामने आ चुका था, फिर उसको डी नोटिफाई करना पड़ा. ये बाहर बैठ के हमें लग रहा है कि अंदर एक मैस क्रिएट हो चुका है एनर्जी सेक्टर, एनर्जी मिनिस्ट्री में, या वाकई इसी तरह है? आदिल, मैस तो क्रिएट हो चुका है. उसकी मैं आपको दो जगहों पे देखने की जरूरत है, आपको उसकी सबूत मिल जाएगी. पहली चीज कि जिस स्पीड से सर्कुलर डेट चढ़ी है पिछले कोई 2-3 सालों में, ये तारीखी है कि इतनी स्पीड से इतना इजाफा सर्कुलर डेट में किसी और दौर में नहीं हुआ. पहली चीज.
تو یہاں بھی آبویسلی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور ہر موقع پہ ایک مختلف قسم کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، لیکن بیسک وجہ تو اس کی یہی ہے کہ ریکوریز ان سے نہیں کی جا رہی، اور اس کی وجہ سے جو خسارہ پیدا ہو رہا ہے پاور سیکٹر میں، وہ اس کو سرکولر ڈیٹ میں پارک کر کے اس کو پھر اب وہ لوگ پاور ٹیرف کے اندر بنڈل کر کے آگے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے مختلف فارمولا نکالے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ایل این جی کی جو کارگوز آ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی جو کنٹروورسی چلی تھی، جو اوگرا نے ایک پرائس نوٹیفائی کر دی، اس کی خبر ڈان اخبار نے چلائی، تو اس کے بعد ایک دم سے منسٹر صاحب چیخ پڑے کہ فیک نیوز ہے، اور اسی دن ان کی چیخنے کے فوراً بعد اوگرا نے ڈی نوٹیفائی کر دیا اس کو۔ اس کنٹروورسی کو ایک منٹ کے لیے اگر ہم لوگ پرے کر دیں، ٹھیک ہے، آپ بس یہ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے دوبارہ سے وہ والا ٹینڈر دوبارہ فلوٹ کیا ہے، اور ان کو تھوڑی سی کم پرائس ملی ہے بجائے اس کے کہ تب کی جو پرائسز تھیں میرے خیال میں $20 سے تھوڑی اوپر، اب ان کو جا کے کوئی $16 کے نزدیک ملی ہے، اور وہ ابھی سوشل میڈیا پہ بڑا اپنا ڈھول پیٹ رہے ہیں پی ایس او والے کہ دیکھو ہم نے 2.1 ارب روپے بچا لیے ہیں ملک کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک سب سے مہنگی ایل این جی کی بڈ ہے جو ایکسیپٹ اب کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب وہ کرتے ہیں یا نہیں وہ تو اب دیکھتے ہیں۔ وہ ان چیزوں یہ لوگ تو اپنی کی ہوئی حرکت کو ریورس کر کے کہہ دیتے ہیں فیک نیوز ہے، تو اب جب ہوئے گی تو دیکھ لیں گے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہم لوگ کافی آلموسٹ 1 سال ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل این جی کی بڈز میں اتنی فمبلنگ ہو رہی ہے اور لاسٹ منٹ پہ بڈز پلیس کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگی ایل این جی خریدنی پڑ رہی ہے اس ملک کو۔ جہاں پہ انہوں نے کہا تھا $8.6 کی ایل این جی جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ پہ ہمیں خریدنی پڑ رہی ہے، جو گزشتہ حکومت کے کانٹریکٹ تھے سائنڈ، وہاں پہ کرپشن ہوئی ہوگی، یہ بہت مہنگی ہے۔ یہ لوگ تو وہی والی چیز کوئی 13, 14, 15 اور اب $16 پہ خرید رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے بچائے ہیں۔ تو آپ لاسٹ منٹ پہ جب خریدیں گے تو ظاہر بات ہے یہ ہوگا۔ اب یہ لوگ کیوں نہیں اس کو جلدی خرید رہے ہیں؟ یہ آرڈرز 3-4 مہینے پہلے عام طور پہ پلیس کر دیے جاتے ہیں، کیوں نہیں کر رہے؟ اس سوال کا جواب نہیں مل رہا، کوئی کلیئر جواب ان سے دیا نہیں جا رہا۔ اور نمبر 2، جون میں ان کی پرائسز جو یہ لوگ پبلک کیا کرتے تھے ایز اے میٹر آف روٹین، وہ بھی کرنی چھوڑ دی۔ تو اب ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹل دا اینڈ آف دا منتھ ٹو گیٹ دا پرائسز۔ اب الگ بات ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل ٹینڈرز اور انٹرنیشنل سورسز کے تھرو پتہ چل جاتا ہے ان اینی کیس۔ تو آج کی جیسے پرائس ہمیں پتہ چل گئی ہے، لیکن آئی تھنک اب مس ہینڈلنگ اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ وی ریئلی نیڈ ٹو اسٹارٹ آسکنگ سم ویری ویری ڈفیکلٹ۔ اچھا، یہاں پہ خرم صاحب بڑا آپ نے اس کو اہم سوال کو سم اپ کیا کہ مس ہینڈلنگ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ آسکنگ ویری سیریس کوسچنز۔ اس کی دیکھیں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو انکمپیٹنس ہے، نااہلی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، یا اسے ہم مبینہ کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس آبویسلی ثبوت تو نہیں ہے۔ 2-3 دن پہلے ہم نے خبر بریک کی، تابش گور صاحب کا ایک خط آیا، انہوں نے اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی ہے، پھر جو روس اور پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا اس پر انہوں نے سوالات اٹھائے، وہ خط اب پبلک ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بھی کسی کو سوال اٹھانے نہیں دیا جا رہا، اور تابش گور کو خط لکھنے پڑ رہے ہیں، وہ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں۔ یہ ریفلیکٹ یہ کر رہا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر بھی لوگوں کو اب احساس اس چیز کا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ شروع تو میرے خیال میں کافی پہلے ہو گیا تھا، یہ اب پبلک ہو گئی ہے نا چیز، یہ لیٹر جو آیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ کانورسیشنز انٹرنلی ان کی شروع ہو گئی تھیں کہ بار بار جو مس ہینڈل کی جا رہی ہے چیز انرجی سیکٹر میں، یہاں پہ کیا وجہ ہے۔ اگر یہ انکمپیٹنس ہوتی عادل، تو جو بھی شخص انکمپیٹنٹ ہوتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ مار کھانے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ تو اتنا سیکھ لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مثال کے طور کم از کم میں ایل این جی کی جو ٹینڈرنگ ہے وہ تھوڑی جلدی کر لوں، کیونکہ لاسٹ منٹ پہ جب بھی آپ کریں گے آپ کو مہنگی ملے گی وہ چیز۔ یہ دنیا کی پریکٹس نہیں ہے کہ آپ اپنی اتنی بڑی بڑی کاغذ کو لاسٹ منٹ پہ کر رہے ہو، وہ بالکل لاسٹ منٹ ڈیمانڈ جب پیدا ہوتی ہے تب آپ لاسٹ منٹ پہ اس کو اس کے لیے ٹینڈر کر دیتے ہیں۔ تو آئی تھنک اب یہ پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے جو وجوہات ہیں وہ دوسری وزارات کے اوپر جا کے لگ رہے ہیں۔ جب سرکولر ڈیٹ چڑھتی ہے تو پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات جو ہیں وہ امپیکٹ ہوتے ہیں، اس سے پاکستان کی فائنانس منسٹری جو ہے وہ اس سے امپیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ پیمنٹس ان کو کرنی ہوتی ہیں، پینلٹی، انٹرسٹ چارجز اور تمام چیزوں کی۔ اور اسی طرح اگر ایل این جی مہنگی آپ بار بار امپورٹ کرتے رہیں گے تو آپ کے پاور ٹیرفس میں وہ چیز ریفلیکٹ کرے گی۔ آپ کی جو بھی گیس تو ہمارا 50% آف آر پرائمری فیول سورس ہے،
50-45%, I mean लगभग कोई, it's the single largest primary fuel source in Pakistan, और उसमें LNG का एक ग्रोइंग रोल है. इसको अगर बार बार मिस हैंडल किया जा रहा है और पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है कि महंगी LNG खरीदें, और कोई खास इतनी छोटी मोटी महंगी नहीं, हम बात कर रहे हैं 40-50 मिलियन डॉलर्स एट ए टाइम महीने के समटाइम्स जो एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं मुल्क को ऑन अकाउंट ऑफ पुअर मैनेजमेंट ऑफ LNG टेंडरिंग प्रोसेस. ये कोई कम रकम नहीं है एक मुल्क के लिए जो IMF से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं. तो जाहिर बात है एट सम पॉइंट अगर पब्लिक के शोर को ये लोग गोल कर देते हैं फेक न्यूज और इस किस्म की नारे मार के, एट सम पॉइंट इनके इंटरनली भी फिर लोग आवाज उठाना शुरू करेंगे कि यहाँ पे जो मिस हैंडलिंग हो रही है उसकी वजह से हम लोगों का काम दूसरी एरिया में कॉम्प्लिकेट हो रहा है. और मेरे ख्याल में अब वो चीज अब आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक भी होती चली जाएगी. खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. नाज़रीन, खुर्रम हुसैन साहब जो हैं बड़े एक्सपीरियंस और सीनियर कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं. आपने देखा कि जो वो इनकॉम्पिटेंस, नाअहली की निशानदही कर रहे थे एनर्जी सेक्टर में, उस पर हुकूमत के अंदर से अब सवालात उठना शुरू हो गए, क्योंकि अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान अब तक पहुंच चुका है इस नाअहली के फैसलों की वजह से. आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे. हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब. मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.